اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں ایک نشست میں بھی سیرت کو کور کروں گا، لیکن ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سیرت کا جو واقعہ آ رہا ہے تو اس کو کنیکٹ کر کے ہم آگے چلے جا رہے ہیں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، یعنی سن 6 ہجری میں جب گئے تھے تو عمرہ نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو جانا ہوگا، اگلے سال آپ آئیں گے اور شرائط لگائیں گے، 3 دن رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا۔ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں تقریباً ساری شرطیں جو تھیں قریش نے اپنی منوائیں، اپنے فیور کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرش کیا ہر اعتبار سے کہ لفظ شاید مناسب نہ ہو، یعنی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور اپنی طرف سے وہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑا اچیو کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دور اندیشی تھی کہ کوئی نہیں پتہ، آ جاؤ نبڑنا کے دڑنا۔ ایک شرط ایسی تھی کہ جس میں وہ برابری کی بنیاد پر تھے، یعنی اس کی جو ایکسٹریم شرط تھی اس کا بھی آج ہی ذکر آئے گا اسی صورت میں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکے چلا جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی ڈسپیرٹی والی شرط تھی۔ اسی طرح کی یعنی اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آؤ گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ایک شرط میں برابری تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحادی بن جائے، الائی بن جائے، یا قریش کا الائی بن جائے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر، وہ حلیف تھا قریش کا۔ اس کی دشمنی تھی ایک اور قبیلے کے ساتھ جس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ تو بنو خزاعہ نے یہ یعنی معاہدہ ہوتے ہی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کری، الائی بن گئے۔ تو قریش کو بڑا بٹ آیا۔ یعنی اگر قریش کی آپ سٹیٹس کو سمجھنا چاہیں تو آج دنیا میں جو امریکہ ایک سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے کہ وہ دنیا کا چودھری ہے، اور وہ کسی کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دے تو آپ اس کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ دشمن ہے یا نہیں اٹس اے سیپریٹ کوسچن، لیکن ہمارا آن فیس دکھانے کو وہ دشمنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکے، رو رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، جو انرجی کرائسس ہے، لیکن ہم وہ اپرچونٹی اویل نہیں کر سکے، انڈیا بھی نہیں کر سکا۔ اچھا، اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو قریش کا یہی خیال تھا کہ اب مجبوری تھی ہماری کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس کی جرت ہوگی کہ وہ ہمارے خلاف محمد سے معاہدہ کرے گا؟ لیکن بنو خزاعہ نے یہ ہمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ تو قریش نے ٹھانی کہ we'll teach you lesson، لہٰذا انہوں نے 7 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کر لیا تو انہوں نے بنو بکر کو انسٹیگیٹ کیا، اکسایا کہ تم رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب ان کے اکسانے پر انہیں حملہ کیا اور بنو خزاعہ کے کچھ بندے مارے۔ اب بنو خزاعہ والے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، تو کیا آپ ہمیں خون بہا دلائیں گے، دیت دلائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے بتاؤ کیوں کیا، تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا ادا کرو گے؟ ابو سفیان بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، تاریخ انسانی نے جو ٹاپ کے اسٹیٹسمین پیدا کیے ہیں ان میں ایک ابو سفیان تھے۔ ابھی کافروں کے سردار تھے، بعد میں ایمان لے آئے، ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں، میں اس لیے ابو سفیان تھا نہیں کہہ رہا، عزت کر رہا ہوں، لیکن بہرحال اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے۔ پتہ نہیں فتح کا نشہ تھا یا کیا تھا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی گیا تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا. لیکن ابھی وہ ایلچی واپس مدینے نہیں پہنچا تھا. قریش نے ریئلائز کیا کہ وی میڈ اے بلنڈر، اب ہم اللہ کے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑ سکتے. تو ابو سفیان چل کر مدینے آئے ہیں، ایلچی نہیں بھیجا. مکے کا سردار چل کر مدینے آیا ہے منتیں کرنے کے لیے، کسی نے بات ہی نہیں سنی. حضرت ابوبکر کے پاس گئے تو انہوں نے منہ موڑ لیا، حضرت عمر کے پاس گئے تو انہوں نے منہ موڑ لیا. اس سے زیادہ بےزتی مکے کے سردار کی نہیں ہو سکتی. یعنی ہیومیلیشن جو لفظ ہے نا انگریزی کا آپ سمجھتے ہیں، یعنی ورسٹ ہیومیلیشن. اپنا سموہ لے کر آ گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا. ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے. ان کے بال بچے مکے میں تھے تو ویسے ہی خیال آیا ان کو کہ میں کیوں نہ مکے والوں پر کوئی احسان کروں. اللہ کے رسول کو کامیابی تو ہو ہی جانی ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، تو میں مکے والوں پر احسان کروں کو میرے بال بچوں کی حفاظت کریں. یہ نا وہی مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ. ایک خط جو ہے وہ لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا کہ تم مکے میں لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے. حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ. حضرت علی اور وہ صحابی پہنچے وہاں پر تو عورت واقعی ملی وہاں پر، سفر کر رہی تھی مکے کی طرف. حضرت علی نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو. اس نے کہا جی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو نا بندہ کپڑے جھاڑ کے کہتا ہے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے اللہ کے رسول نے، جن کی خبر سچی ہوتی ہے جھوٹی نہیں ہوتی. شرافت سے خط دے دو ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کے بھی خط برآمد کروں گا. اب اس نے اپنے بالوں کے اندر کہیں چٹیا کے اندر جو ہے وہ خط فٹ کر کے اس کو رکھا ہوا تھا، اس کو نکال کے دے دیا. تو حضرت علی وہ خط لے کر پہنچے مسجد نبوی میں. خط پڑھا گیا تو خط تھا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں بدری ہے. یعنی بدریوں کی جو بدر میں لڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کہ جب اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر میں سزا دینے والا کون ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین عطا کرے. یہ بہت بڑی بات ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہمارا دل قبول کر لے. اللہ کا فیصلہ جی، اللہ رسول کا فیصلہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو مت بناؤ دوست میرے اور تو اپنے دشمنوں کو. تلقون الیہم بالمودۃ، دوستی کی پینگیں چڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو کفر کر چکے، انکار کر چکے اس کا جو حق تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول وایاکم، جلا وطن کرتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں. کس بات پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں. ابتغاء مرضاتی، میری رضا حاصل کرنے کے لیے. تسرون الیہم بالمودۃ، تو تم انہیں دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو. وانا عالم بما اخفیتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو. وما اعلنتم، جو اعلانیہ کرتے ہو. ومن یفعل منکم، اور جو کوئی تم میں سے ایسی حرکت کرے گا. فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، تو وہ اپنے ہاتھ تمہارے طرف کھولیں گے، یعنی تم پر حملہ آور ہوں گے، ہاتھ صاف کریں گے تم پر. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور ان کی زبانیں بھی، بِالسُّوءِ، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت،
قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رحمی رشتے اور تمہاری اولادیں. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر بطور مثال بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یقیناً ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اسوہ حسنہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا تھا سورۃ احزاب میں، اور اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کی، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا صاف صاف، انا براء، ہم بیزار ہیں، منکم تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ان سے بھی. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہو گئی ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، رہ گیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے یہ کہنا، لا استغفرن لک، جو سورہ مریم میں پڑھ کے آئے ہیں کہ میں لازماً آپ کے لیے استغفار کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور نہیں اختیار رکھتا میں آپ کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. وإلیک نبنا، اور تیرے ہی کے حضور ہمیں پلٹنا ہے. وإلیک المصیر، اور تیرے ہی حضور ہمارا ٹھکانہ ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا. یہ کافروں کے لیے آزمائش کیا ہے کہ تو آزمانا چاہتا ہے کافروں کو کہ وہ کتنا ظلم ڈھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ گنی پک چاہیے نا، کس پر آزمایا جائے تو وہ ہم نہ ہو جس پر تو ان کو آزمائے. بڑا خوبصورت آیت ہے یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا. واغفر لنا ربنا، اور ہمارے رب ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے انہی لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امیدوار ہو اللہ کا اور آخرت کے دن کا. ومن یتولی، اور جس نے منہ موڑا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودۃ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں، دوستی پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جو جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولا یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. نہیں ہیں کافر لیکن تم پر انہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی. کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو. الیہم ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ان سے دوستی کرے گا تو ایسے ہی ظالم ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اچھا، اب اس معاہدے میں یہ جو الفاظ تھے کہ جب کوئی آدمی آئے گا مکے سے مسلمان ہو کر تو اسے واپس کیا جائے گا، اور جو مسلمان کافر ہو کے جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اب اس میں تھا آدمی، رجل. اب کچھ عورتیں جو تھیں وہ مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کے آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک قانونی نکتہ نکالا. جیسے وہ میری بحث ہوتی ہے نا عدالت کے اندر، تو وہ قانونی نکتے نکالے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اس میں رجل کا ذکر ہے، مرد، یہ عورتیں ہیں اس پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس آئیں مومن عورتیں مہاجر ہو کر، فامتحنوہن، تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، ٹیسٹ کر لیا کرو کہ مخلص ہیں کہ نہیں. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات،
لیکن اگر تمہاری اسیسمنٹ ہو کہ یہ واقعی مومن ہے وہ، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں کافروں کے حوالے نہ کرنا. لا ہن حل لہم، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں رہی کیونکہ مومن ہو گئی. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں. وآتوہم ما انفقوا، اب جو کافروں نے انہیں مہر دیا ہوا ہے وہ ان کو پے کر دو. یعنی عدل کی بات جو ہے وہ عدل اپنی جگہ پر رہے گی کہ جو کچھ انہوں نے ان کو مہر دیا ہوا ہے وہ پے کر دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کے مہر ان کو ادا کر دیے ہیں. ولا تمسکوا باسم الکوافر، اور مت رکھو اپنی زوجیت میں کافر بیویوں کو، تم ان کے حوالے کر دو. جاؤ. وصلوا ما انفقتم، اور جو کچھ تم نے ان کو مہر دیا ہو یہ کافروں سے وصول کر لو. ولیصلوا ما انفقوا، اور وہ تم سے مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، جو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دے رہا ہے، فیصلہ فرما رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھی اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا اپنی بیویوں کو. یعنی یہیں پر وہ اس کو بیلنس کر لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہیں باندھیں گی کوئی ایسا بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے آگے. یعنی اپنے بچے کو کسی غیر مرد کی طرف منسوب نہیں کریں. یہ بہت بڑا عہد ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک غیر شادی شدہ عورت جو ہے، ایک کباری لڑکی جو ہے، وہ زیادہ یعنی لائکلی ہے کہ وہ بے حیائی کے اندر ملوث ہو جائے، جبکہ بالفعل معاملہ اس کے برعکس ہے. ایک کباری لڑکی جو ہے وہ اگر پریگننٹ ہوگی تو وہ ظاہر ہے اس کا کوئی اور یعنی مطلب حل نہیں ہوگا کہ سوائے اس کے کہ اس نے بدکاری کی ہے. لیکن ایک شادی شدہ عورت جب بدکاری کرتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. لیکن اگر کسی عورت نے یہ عہد کیا ہوا ہو کہ میں اپنے بچے کو اسی کی طرف منسوب کروں گی جس کا وہ بچہ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بدکاری سے دور رہے گی. تو یہ بڑا زبردست عہد تھا جو یہاں پر کہا گیا کہ اگر وہ یہ بھی عہد کریں آپ کے پاس اور یہ کہیں ولا یاسینک فی معروف، کہ اچھی باتوں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سے ان کے لیے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوست بناؤ ان کو جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، یعنی وہی یہود. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے اسی طرح جیسے مایوس ہو چکے ہیں کافر قبر میں پڑے ہوئے لوگوں سے کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے والے نہیں ہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ